مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب اپنی تفاسیر میں کس طریقے سے اس بات کی توضیح کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے سامنے ہے، ارشاد فرمایا اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ یہ جو بات قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی ہے، غامدی صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اپنی تفسیر میں اس کا ایک اقتباس بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں اصل اہمیت کی چیز سیرت و کردار ہے، یہی دین کا مغز اور اس کی روح ہے۔ آزمائش کا اصلی میدان بھی یہی ہے۔ انسان کو انفرادی زندگی میں یہی چیز تقوی کے مقام پر فائز کرتی ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی یہی اسے صالحین اور ابرار کے زمرے کا آدمی بناتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہوا کہ اسے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی نے اس سے متعلق ایک اور اہم نقطے کو بھی واضح کیا ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک سوال یہاں پر اور بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سیرت و کردار سے متعلق صرف دو ہی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک ایفائے عہد اور دوسرے صبر کا۔ اس فہرست میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، آخر ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں در حقیقت سیرت و کردار سے متعلق تمام اجزاء کے لیے بمنزلہ شیرازہ ہیں۔ ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری اور قرابت سے، خواہ ان کا اظہار و اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ اللہ اور رسول، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، خویش اور اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی و اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بروئے تقوی ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ گویا ایفائے عہد کی اصل روح ایفائے حقوق ہے، اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر کی صفت کو یہاں جمع واضح فرمایا کہ ہر وہ مزاحمت جو ایفائے حقوق کی اس راہ میں حائل ہو، مومن عزیمت و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، اور کسی حال میں بھی طمع، پست ہمتی اور خوف سے مغلوب نہ ہو۔ ہم سب قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اس مقام پر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا جو اصل تقاضا ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جس طرح سے مولانا نے اس کو کھولا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک جملہ ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں ایفائے عہد ہوں، بلکہ اس کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہی اصل میں ایفائے عہد ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، قرآن مجید نے اس اقرار کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عہد تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، بہت اہم بات ہے۔ اور عہد لینے کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، والدین کے آغوش میں ڈال دیے جاتے ہیں، والدین جس طریقے سے ہماری پرورش کرتے ہیں اس سے ایک غیر تحریری عہد وجود میں آ جاتا ہے، ایک میثاق وجود میں آتا ہے۔ پھر دنیا میں ہم بہت سے عہد معاہدے کرتے ہیں، جیسے نکاح کا عہد ہے، اسی طرح سے کاروباری معاملات میں، لین دین میں عہد معاہدے ہوتے ہیں۔ انہی عہد معاہدوں کا ظہور ہماری معاشرت میں ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر سیاست اور پھر عالمی سیاست میں ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ملک وجود میں آئے ہیں وہ بھی عہد معاہدوں کی صورت میں وجود میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں قومیں آپس کے معاملات طے کرتی ہیں تو ان کو بھی کسی عہد کی صورت دے دیتی ہیں۔ اس وقت جو عالمی سطح کا ایک ادارہ قائم ہوا ہے، اور جس ادارے کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے دنیا کا نظم چلانے کے لیے قائم کیا ہے، اقوام متحدہ، اس میں بھی عہد، معاہدے، اسی طرح حقوق، فرائض، اس کی تقسیم کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور چونکہ اخلاقیات میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، کیونکہ اخلاقیات کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی حیثیت سے معاملہ صحیح ہو، بندوں کے ساتھ جو مختلف رشتے اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ خاندان کی سطح پر پیدا ہوں، معاشرت کی سطح پر پیدا ہوں، سیاست کی سطح پر پیدا ہوں، وہ درست رہیں۔ اسی چیز کو
اخلاق عالیہ تک پہنچانے، مکارم اخلاق تک پہنچانے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا انتخاب کیا، خاص طور پر ذریت ابراہیم کا، تو اس سے بھی ایک عہد لیا۔ قرآن مجید جگہ جگہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس عہد کو میثاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور اس کا حوالہ دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی ان سے عہد لیا گیا۔ بنی اسماعیل سے بھی یہی عہد لیا گیا جب ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب وہ دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو ہر جگہ عہد معاہدہ۔ عہد معاہدے کی روح کیا ہے؟ عہد معاہدے کی روح یہ ہے کہ انسان کوئی اینٹ پتھر کی طرح کی چیز نہیں ہے، جمادات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، وہ ایک باشعور اور صاحب ارادہ مخلوق ہے۔ چنانچہ اس کا پروردگار بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اسے موقع دیتا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے پہلے وہ عہد کرے۔ اسی کا حوالہ سورہ احزاب میں دیا ہے کہ ہم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ارادہ و اختیار دیا، دنیا کا اقتدار دینے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بھی ہم نے پہلے اس سے پوچھا کہ لینا چاہتے ہو، تو اس نے آگے بڑھ کے اس کو لے لیا، تو گویا عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ تو عہد اور معاہدہ یہ ہماری وجود کی ابتدا بھی ہے، یہ ہمارے وجود کی بقا بھی ہے، اسی پر اصل میں ہماری آخرت کا انحصار بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے جب آخری عہد لیا ہے شریعت پر، سورہ مائدہ اس آخری عہد کی سورہ ہے، تو اس کی ابتدا بھی یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد معاہدوں کی پابندی کرو۔ یہی عہد معاہدے ہیں جن کے تحت اس وقت دنیا بھر میں قومی ریاستوں میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، آپ ہجرت کے یا مہاجرت کے حدود و قیود طے کرتے ہیں، آپ کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کے شہری بنتے ہیں، آپ وہاں کچھ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہر جگہ یہی چیز کار فرما ہے کہ آپ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر کہا جا سکے تو کہا جا سکتا ہے کہ دو ہی چیزیں اصل میں ہماری پوری سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم عہد کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اس کا کتنا شعور رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس پر کتنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جس کو یہاں صبر سے تعبیر کیا ہے اس آیت میں۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر انسانی شخصیت کا صحیح تصور قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اچھا ہم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات کو تو یونیورسلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، اس کو آپ پورا کریں، لیکن لین دین کے معاملات میں اس میں بڑی حساسیت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کی کوئی کسی سے منفعت وابستہ ہو وہاں پر بھی۔ لیکن جو سیاسی معاملات ہیں، جو قومی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں روز پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ایم او یو سائن کرتی ہیں، عہد معاہدے کرتی ہیں، لوگ عہد معاہدے کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن پھر قومی سچائی، قومی مفاد کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ضمیر جاگ گیا ہے، یہ سامنے آ گیا، تو اس موقع پر اس عہد اور میثاق کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ ہمارے یہاں تو بڑا مشہور فقرہ ہے، ہم نے سنا، بچپن سے سن رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ بھی وعدے کو قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ باقی معاملات کے اندر تو جو وعدے وعید، عہد میثاق ہوتے ہیں، کیا سیاسی معاملات کے اندر میں بھی اس کی وہی حیثیت ہوگی جو باقی معاملات میں ہوتی ہے؟ ہر معاملے میں، بلکہ وہ تو قومی سطح کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کے اثرات قوموں پر، ان کی زندگی پر پڑتے ہیں، وہ تو اب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو ہم ایک ریاست کے شہری بنتے ہیں اور پھر قانون کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ تو ہر جگہ ایک کانٹیکٹ، ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے، کبھی وہ تحریری ہوتا ہے، کبھی غیر تحریری ہوتا ہے، کبھی وہ ایک مانی ہوئی چیز ہوتی ہے، دنیا کے عرف کے طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی باقاعدہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ چلتی رہتی ہیں۔ ہر حال میں یہ عہد معاہدے ہی ہیں اور ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ان عہد معاہدوں کے بارے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے۔ عہد معاہدے کے بارے میں بار بار اپنے آپ کو متنبع کرتا رہنا چاہیے کہ میں نے یہ عہد باندھا ہوا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنی ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ عہد معاہدے ہی پھر پروفیشنل ایتھکس کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک طبیب ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں۔ اس حیثیت سے
میرے لیے ایک ضابطہ اخلاق وجود میں آ جاتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بھی عہد معاہدوں ہی کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کی مجھے پابندی کرنی ہے. یعنی میں صرف اپنے ہنری کا اظہار نہیں کروں گا یا اپنی صلاحیتی کا اظہار نہیں کروں گا یا اپنی اہلیت کے مطابق کوئی کام ہی انجام نہیں دوں گا، بلکہ اس کے جو اخلاقی تقاضے ہیں ان کو بھی ہر حال میں ملحوظ رکھوں گا. اس وقت کی دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ماہرین نفسیات ہیں، اسی طرح اطباء حضرات ہیں، ان سے باقاعدہ امتحان لے کے پابندی کرائی جاتی ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہوگا، یہ کوڈ آف ایتھکس ہوگا جس کی آپ نے پابندی کرنی ہے. اس پابندی کا اگر کوئی شخص لحاظ نہیں کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا جائے.